اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد الحمد کا معنی آپ لوگوں کو آتا ہوگا، پہلی سورہ فاتحہ کا اسٹارٹ بھی الحمد سے ہوا ہے، اور قرآن میں الحمدللہ سے جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، وہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو نازل ہوئی ہیں تو یہ ایک اس کی صورت کی فضیلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمد کا معنی آپ کو آتا ہوگا تمام تعریف، تمام قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آغاز سے ہی بتا دیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو گویا کہ یہیں سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے تو پھر کسی معبود کی تعریف، کسی اور کو الہ بنانا، اس کو وہ درجہ دینا، اس کو تعریف کا درجہ، جو وہ عظیم درجہ دینا جو ایک خالق کا ہوتا ہے، ایک مالک کا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ کسی طرح اس کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام قسم کی تعریف الحمدللہ، اس میں حصر ہے، ٹھیک ہے۔ حصر کیا ہوتا ہے کہ گھیر لیا اس نے، یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر کہیں اور حمد کی کہیں گنجائش نہیں رہتی، تو ظاہر ایک معبود کے لیے، ایک بندے کے دل میں حمد، تعریف ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، تو وہ سارا کا سارا صرف اللہ کا حق ہے، تو پھر گویا کہ یہیں سے توحید، یہ توحید کا پیغام ہے، یعنی کہ اب کوئی شرک کی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی، ہاں بالکل کمپلیٹ۔ تو الذی وہ ذات، خلقا، اب جو ہے کیوں تعریف اللہ کی ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ذات خلقا، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو گویا کہ اب کچھ باقی رہا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے درمیان ہے، تو جب سب چیزوں کا خالق وہی ہے تو پھر حمد اور ثنا بھی صرف اسی کی ہے، اور عبادت کے قابل بھی صرف وہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی کہ کیوں اللہ کے لیے تعریف ہے، کیونکہ اس نے وجعل، بنایا، الظلمات، اندھیرے سے، ظلمات یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ ظلمتن اس کی واحد ہے، ٹھیک ہے، ظلمات جمع ہے۔ تو جس نے اندھیرے بنائے، والنور، اور اس نے روشنی بنائی۔ تو دیکھیں اندھیرے اور روشنی، آسمان اور زمین، تو اندھیرے رات کو لے لے اور نور دن کو لے لے، تو دن اور رات یعنی تمام وقت آ گیا اس میں، اور رات، آسمان اور زمین، اس میں تمام قسم کی مادی چیزیں آ گئی، تو اب کہیں کوئی گنجائش نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ ان چار چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو سمیٹ لیا، کہ جب اللہ ہی خالق ان سب چیزوں کا، تو پھر پھر الذین، وہ لوگ، یہاں پر ثم جو ہے یہ تعجب کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تعجب یعنی کہ جب اللہ کے لیے ساری تعریفیں، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان بنائے، تو پھر اور اسی نے دنیا اور اسی نے دن اور رات بنائے، تو پھر کہاں سے، کیسے، اس کے باوجود، اس حق کے باوجود، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، یعدلون، عدل، وہ برابر، عدل کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ عدل کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے برابر بنانا، ٹھیک ہے، جیسے عدل و انصاف میں آتا ہے، لیکن عدل کا ایک اور معنی ہے کسی سے اعراض برتنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دونوں معنی آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور زمین بنائی، زمین اور آسمان بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جو لوگ اللہ کی ذات سے کفر کرتے ہیں وہ دوسرے الہوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور دوسرے الہ بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اس حقیقت سے کہ اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اس سے اعراض برتتے ہیں، اللہ سے اعراض برتتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں. تو یہ تو ایک جیسے ایک ترجمہ ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں. دیکھیں کہ پہلے جیسے کہ الحمد میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ سے شروع کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں جب اللہ ہی کے لیے ہے تو گویا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کوئی اب حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ پھر دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے. ٹھیک ہے، اب انکار اس کی دلیل یعنی کہ شرک کی انکار کی دلیل بھی ہو گئی. اب آسمان اور زمین اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ جب ساری چیزیں اسی میں آ گئی تو پھر شرک کے لیے کوئی کسی اور کا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. جب دنیا بنانے میں تو کوئی اور اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، جو قریش تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اور وہ جانتے تھے کہ زمین کو اور آسمان کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور یہ دن اور رات بھی اللہ ہی کے تخلیق ہے. دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اس سے وہ انکار نہیں کرتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑ رہے کہ تم خود سمجھتے ہو، تم یہ مانتے ہو، تو پھر کہاں سے تم اعراض کیوں پھر برتتے ہو اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اللہ کا پیغام کو کیوں رد کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ظلمات کو جمع کیا ہے اور نور کو واحد رکھا ہے. تو ظلمات سے علماء نے یہ کہا کہ یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں جیسے کفر جو ہے، کفر بھی ظلمات میں شامل ہوتا ہے. اندھیرا ہے، گمراہی کے اندھیرے، ڈارکنیس کئی طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شرک، کفر اور جتنی بھی غلط باتیں ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ان سب میں ڈارکنیس ہے، ان سب میں اندھیرے کا پہلو ہے. اور جو نور ہے وہ ہدایت ہے، ایمان ہے. تو چونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، انسان کئی طرح سے بھٹک سکتا ہے، اس لیے یہاں پر ظلمات کو جمع رکھا ہے اور نور کو واحد کیا ہے کہ ہدایت پر چلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، جبکہ گمراہی کی طرف جانے کے لیے کئی راستے ہیں. تو یہ اس آیت کا پھر اس طرح سے ایک طرح سے اس میں شرک کی نفی اور توحید کا پیغام ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ایک حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو اپوزٹ چیزیں ذکر کی ہیں. زمین کے مقابلے میں آسمان، جو کہ اپوزٹ ہے، رائٹ؟ زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے. زمین کی دوسری صفات ہے، آسمان کی دوسری صفات ہے. اسی طرح ظلمات اور نور دو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرح سے غور کرنے کا ایک موقع ہے کہ جب یہ جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ مل جل کے ایک کائنات کا جو بھی سسٹم ہے وہ ان سے چلتا ہے. یعنی کہ جب کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں انسان بستے ہیں اور زندگی انسان کی قائم ہے، تو اس کے لیے یہ سب اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتی ہیں. دیکھیں، زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمان پہ بخارات بن کے جاتا ہے، پھر آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پیداوار ہوتی ہے. گویا آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اندھیرا ہونا، دن آنا، تو یہ بھی ایک دوسرے سے مطابقت کے ساتھ انسان کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں کہ انسان سارے دن کام کرے اور رات کو وہ آرام کرے. تو گویا کہ
یہ چیزیں حالانکہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے، مگر یہ ان کے اندر ہم آہنگی ہے. کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس میں ایک ہم آہنگی ہے. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک ہارمنی ہے، اس میں سب چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک سسٹم بناتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو دوسری کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک چیز جو ہے وہ اچھی چیز کرتی ہے اور انسانوں کے لیے تو دوسری چیز اس کو بگاڑ دیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو جب یہ سارا سسٹم مختلف قسم کی چیزیں مل کے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہے، گویا کہ ان کے کئی خالق نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بعض جو ہندو مذہب ہے وغیرہ تو وہ مختلف چیزوں کے معبود مختلف چیزوں کو بنا دیتے کہ سورج کا خدا یہ ہے اور زمین کا خدا یہ ہے اور آگ کا خدا یہ ہے اور نور کا یہ، یعنی کہ وہ لوگ سب چیزوں کے الگ الگ معبود بنا دیتے ہیں. مگر اصل اگر انسان غور کرے تو اگر الگ الگ معبود ہوتے تو پھر یہ کائنات میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ کائنات کا سسٹم نہ چلتا. اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی بات کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اگر الگ الگ الہ ہوتے ہر چیز کے تو ایک فساد مچ جاتا اور دنیا کا نظام نہ چل سکتا. تو گویا کہ یہاں پر یہ اپوزٹ کی مثال دینے میں ایک حکمت ہے کہ تم سوچو کہ یہ ساری چیزیں تم کو خود بتاتی ہیں کہ اس کا خالق ایک ہی ہے، اس کے کئی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ ایک پہلی آیت ہماری ہو گئی. اور لفظ ثم یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ تعجب کے لیے آیا ہے، یعنی کہ ثم کا مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر. ٹھیک ہے، تو مطلب تو پھر ہی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اور لفظ جیسے فا کا بھی لفظ ہوتا ہے اس کا بھی پھر مطلب کر سکتے ہیں، لیکن ثم یہاں تعجب کا معنی دے رہا ہے کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود یہ کیسے الٹے چلے جاتے ہیں، کیسے وہ دوسرے شریک بنا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اس آیت میں کوئی ایسا مطلب وہ نہیں، مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر ہوا الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، ثم قضا پھر اس نے مقرر کی، اجلن ایک مدت، وَأَجَلٌ اور ایک مدت، مسمن مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو. اب دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ایک دوسری طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی سے پیدا کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے نطفے سے نسل چلی انسانی. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دو طرح سے اس مفہوم کو سمجھا گیا ہے کہ دیکھیں انسان کی خوراک کا جو بھی چیزیں انسان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ سب کا سب دار و مدار زمین کی پیداوار پر ہے. زمین پر انسان کی غذا، ایون جانوروں کی غذا بھی زمین سے نکلتی ہے. پھر انسان اس جانور کے گوشت کو بھی اگر کھاتا ہے تو جانور بھی اسی وقت سروائیو کرتے ہیں جبکہ مٹی سے ان کا اناج نکلتا ہے. تو پھر جب مٹی کے اناج سے انسان کھا پی کر جب انسان بنتا ہے پھر اس کا نطفہ بھی مٹی ہی سے بنتا ہے. ظاہری بات ہے ہماری غذا مٹی سے آئی تو ہمارا پورا جسم مٹی سے بنا اور پھر اسی نطفے سے انسان کی تخلیق کا وہ نطفہ باعث بنتا ہے ماں کے رحم میں، اس سے ہی بچہ بنتا ہے اور پھر وہ انسان بنتا ہے. تو گویا کہ دو طریقہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کے جو لفظ استعمال کیا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، تو مٹی سے دو طرح سے مطلب سمجھا گیا. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تھا اللہ نے، مگر باقی نسل اس حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان بھی مٹی ہی کا محتاج ہے، اس مٹی ہی سے اناج بنتا ہے. اور اس نے دوسری اس میں ایک حکمت کیا ہے یہاں پر کہ تم کو مٹی سے بنایا، وہ کہنے کی کہ دیکھیں مٹی ایک حقیر چیز ہے. ٹھیک ہے، زمین پر اس پر انسان چلتا ہے پھرتا ہے، اس پر گندگی کرتا ہے. اب اس مٹی سے جب تم بنے ہو تو تم بھی ایک حقیر سے تمہاری سٹارٹ ایک حقیر چیز سے ہوئی ہے. تو انسان پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا کیسے سمجھ لیتا ہے، اتنا غرور اس کے اندر کیسے آ جاتا ہے؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے قریش کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو اتنا غرور کر رہے ہو اپنی قوت پر، اور تم اللہ کے رسول کو جانتے بوجھتے نہ صرف جھٹلا رہے ہو، تم مسلمانوں کے لیے اتنی مشکلات کھڑے کر رہے ہو، اللہ کے دین کو تم پھیلنے سے روکتے ہو، تو تمہیں اتنا غرور کہاں سے آ گیا؟ تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ تم ایک حقیر چیز سے بنے ہوئے ہو، پھر تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اجل 2 بار استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر قضا تمہاری مقرر کی، اجلن ایک مدت، تو تمہاری مقرر مدت کی، پھر وَأَجَلٌ، پھر دوسری بار اجل کا لفظ استعمال کیا ہے، اجلٌ مسمن، ایک مقرر مدت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پہلی اجل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک زندگی کی مہلت دی کہ جس وقت تک وہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ زندہ رہے گا، یا ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا، وہ قوم کی ایک مدت ہوتی ہے، جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سی قومیں آئی اور چلی گئیں، تو ہر قوم جو ہے وہ اپنی مدت تک دنیا میں رہتی ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے اجلم مسمن کا؟ کہ اب یہ قیامت کا دن، یعنی وہ اب ساری قومیں اس دنیا سے رخصت ہو کے پھر ان کو پھر سے اٹھایا جائے گا، یہ وقت اللہ کے پاس مقرر ہے، عندہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب لیا گیا کہ انسان کے اللہ نے پیدا کیا، اس کو زندگی کی مہلت دی اور پھر اس کو موت دی، اور اس موت کے بعد اس کو پھر ایک وقت پہ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ پہلی مدت کا یہ لیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر نبی بھیجا، اس کو مہلت دی، ایک مہلت تک وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے، اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آ گیا کہ اللہ نے ان کو مہلت کو ختم کر دیا، اللہ کا عذاب آیا اور یہ عذاب سے وہ قوم ہلاک ہو گئی، اور پھر اس کو قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کا حساب کیا جائے گا۔ تو یہ 2 اجل کا یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم تمترون، تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو دیکھیں ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں زندہ رہے گا دنیا میں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ زندہ ہونے کا اگر انسان کہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم زندہ ہو گئے، اگر ایسا سوچے بھی سپوز، مگر اتنا تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، ایک وقت آئے گا کہ اسے مرنا ہے، اور اس کی ایک مرنے کی مدت اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں موت بھی دے گا، تو پھر تم اس میں کیوں شک کرتے ہو کہ وہ خالق تم کو حساب بھی لے گا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں تم کو مختلف لوگوں کو مختلف زندگی دی ہے، تو پھر تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں اتنا مشکل لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں اللہ جو ہے وہ تمہیں جواب دینا پڑے گا اس کا۔ تو دیکھیں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ انسان کی دیکھا جائے تو انسان کو آخرت پر اگر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ زندگی وہ تیار ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے۔ انبیاء آتے ہیں تو اس کو سچ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے اس کا عقل ہی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو ہر انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، خالق نے کیوں بنایا، میں خود سے تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس کو پھر یقین آنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن جو لوگ شک میں پھر بھی پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا، سورہ رعد آیت 5 میں،
اور اگر تم تعجب کرنا چاہو تو نہایت ہی عجیب ہے ان کی یہ بات کہ میں عربی نہیں پڑھ رہی ہوں، ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی خلقت میں آئیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اللہ ہمیں مٹی سے کیسے اٹھائے گا دوبارہ. ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وہ ہمیں کون اٹھائے گا. جب یہ انسان تو کہتا ہے، یہ نبی تو کہتا ہے کہ ہم بالکل ہماری ہڈیاں جب مٹی بن جائیں گی، جب ہمیں اٹھایا جائے گا، تو یہ تو کوئی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کیسے اٹھائے گا، عجیب بات یہ کہ ان کو یقین کیوں نہیں آتا جب وہ جانتے ہیں کہ خالق نے مجھے پہلی بار مٹی سے بنایا ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا. تب یہ یقین کرنے میں کیوں مشکل ہے کہ وہ اسے دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. دوبارہ اٹھانا تو بہت آسان ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار مٹی سے بنایا، اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. یہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 104 سورہ انبیاء کی آیت 104 میں اللہ نے جواب دیا ان کے اس اعتراض کا کہ جس طرح ہم نے پہلی بار مٹی سے بنایا، اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے. تو اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بنایا ایسے ہی دوبارہ بنائیں گے. تو پھر اور یہاں پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور وہ پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اعادہ اس کے لیے آسان ہے. یعنی پہلی خلقت تو کچھ نہ ہو اس سے بنانا بہت مشکل ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس سے ایک انسان کو، آسمان کو، زمین کو بغیر نمونے کے بنایا. لیکن دوسری خلقت تو بالکل آسان ہے. تو بہرحال یہ جو ان کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا کہ تم کو یہ کیوں شک آ رہا ہے کہ نہیں اٹھا سکے گا دوسری بار اللہ. تو اس نے جب پہلی بار پیدا کیا اور چونکہ وہ جانتے بھی تھے، وہ مانتے بھی تھے کہ اللہ خالق ہے، تو پھر اب دوسری بار میں تمہیں کیوں شک ہے. پھر یہ تو ہو گئی یہ آیت. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ہر قوم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا انسان کو، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمہیں بھی انکار نہیں. تم جانتے ہو کہ تم مٹی سے بنتے ہو، مٹی سے غذا کھاتے ہو. پھر ہر ایک کے لیے اس نے زندگی کی ایک مدت ٹھہرائی ہے، اور یہ نہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تم جانتے ہو کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. اور پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جس اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا وہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے گا. تو اس کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے. اور یہ جو ہے اس میں کوئی حجت نہیں ہے، یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حجت نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا پہلے شروع میں کہ یہ ساری آیات ایک طرح سے ان کے اعتراضات کی جواب ہے. ٹھیک ہے، قریش کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اور ان کے اعتراضات کو بے حقیقت بتایا جا رہا ہے. پھر آگے ہے وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں. یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جہرکم، اور تمہاری ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، سر ہم اسرار سے ہے، پورا اسرار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، پورا اسرار. تو یہ سر کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں. و جہری نماز ہم کہتے ہیں نا، جہر کہتے ہیں ظاہر کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے. ہاں، سین را ماشاءاللہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جہرا اس کا ہے جہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اللہ. اور وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو تم کمائی کرتے ہو. تو پچھلی آیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی ان کو دے دی کہ تم جو ہو، تم باتیں کچھ بھی بناؤ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے.
اور وہ جو ہے تمہارے چھپے ہوئے تمہاری جو دلوں میں تم نے جو باتیں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کمائی کرتے ہو، جو تم باتیں بناتے ہو، جو اپنے خلاف اپنے لیے جو تم حجتیں قائم کرتے ہو، گناہ کما رہے ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ تم زیادتیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جان رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ دھمکی ہے. جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمہیں پھر اس کا حساب دینا پڑے گا، تم کو اس کا عذاب ملے گا. ٹھیک ہے. وما تعتیہم نہیں آتی من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے آیات نشانیوں میں سے ان کے رب کی، الا مگر کانو وہ ہیں عنہا اس سے معرضین عین رادا اعراض برتنا، ہم اردو میں بولتے ہیں نا اعراض برتنا. تو معرضین واحد ہے یا جمع ہے؟ معرضین جمع ہے، اور اس کو معرض اس کی واحد بنے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود، جب کوئی بھی نشانی آتی ہے ان کے پاس تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نشانی سے وہ اعراض برتتے ہیں. یعنی کہ جب نشانی آتی ہے تو جیسے ان کو نشانی سمجھ میں ہی نہیں آئی، وہ ہمیشہ صرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی معجزہ بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ان کو سامنے آتی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے اعراض برت لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دوسری جگہ بھی بتایا ہے کہ توحید اور قیامت کی ان باتوں کی تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں، اگر غور و فکر کرے تو ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اعراض برتتے ہیں اس سے. تو اب یہاں پر آیت سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، اور وہ عرب دان تھے، وہ عربی سمجھتے تھے، اور قرآن کا ایسا ظاہری بات ہے جب ہم اگر قرآن کو تھوڑا بہت سمجھ کر بھی ٹوٹا پھوٹا سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے دل پہ اثر ہوتی ہے اللہ کی بات. تو وہ لوگ تو بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے عربی کو، تو ان کے لیے تو قرآن کی آیات کافی تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے اعراض برتتے تھے.